بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں شادی سے 3 ماہ پہلے حاملہ ہو گئی تھی۔ جب یہ بات سسرال والوں کو پتہ چلی تو شادی توڑ دی۔ میں خود بھی نہیں جانتی تھی کہ یہ ظلم میرے ساتھ کس نے کیا۔ بس اتنا یاد تھا، ایک دن لیٹ نائٹ کام سے آتے میں نے اپنی عزت کھو دی تھی۔ میں نے اس بچے کو پیدا کرنے کا فیصلہ کیا جب روز محلے کا چوکیدار بہانے بہانے سے گھر کھانا پینا دے جاتا، کبھی کچھ پیسے تو کبھی کچھ سامان۔ جب میری ڈیلیوری کا وقت قریب آیا تو وہ چوکیدار بھی ساتھ ہاسپٹل آ گیا، اور جب ڈاکٹر نے بچے کے باپ کا پوچھا تو سب کے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا، کیونکہ وہ چوکیدار آگے آ کے ڈاکٹر سے، میرا نام رانیہ ہے، میرے ابا ایک اسکول ٹیچر تھے، اچھی زندگی گزر رہی تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے میری زندگی میں کوئی دکھ و تکلیف نہیں ہے اور نہ کبھی ہوگی، کیونکہ میری ہر غلطی کو بابا سنبھال لیا کرتے تھے۔ پر جو لوگ زیادہ لاڈ پیار میں پلے ہوتے ہیں، زندگی ایسے لوگوں کا امتحان بھی بہت سخت لیتی ہے۔ ماں بابا سے کہتی تھیں کہ بیٹیوں کو ان کی حدود میں رکھنا چاہیے، اگر آپ ایسے ہی ان سے لاڈ پیار کرتے رہے تو آگے سسرال میں جا کر یہ ایڈجسٹ نہیں ہو سکیں گی، ان کی یہی عادت بن جائے گی۔ پر بابا کہتے کہ بیٹیاں تو سسرال جا کر اپنی عزت نفس کو بھی مار دیتی ہیں اور ہمیشہ سسرال کی ہو کر رہ جاتی ہیں۔ اب جب تک یہ اپنے باپ کے گھر میں ہیں کبھی ان کو ڈانٹ بھی نہیں سکتا۔ پر مجھے یقین ہے کہ میری بیٹیوں کا نصیب بہت اچھا ہوگا۔ اسکول سے کالج پہنچ چکی تھی، بھیا کی شادی ہو گئی تو بھابھی کے آنے سے گھر میں رونق ہو چکی تھی، اور انہی دنوں ہمارے محلے میں ایک لڑکا آیا۔ وہ کہاں سے آیا تھا کہاں سے نہیں کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا، پر سنا تھا کہ وہ اپنے ماں باپ کی تلاش میں ہے اور ہمارے محلے میں ہی چوکیداری کرنے لگا۔ پر روز کالج آتے جاتے وہ مجھے دیکھتا، پھر مسکرا دیتا، مجھے بہت غصہ آتا۔ کئی بار سوچا کہ بابا سے شکایت کروں گی، پھر سوچا کہ غریب لڑکا ہے، کون سا آ کر مجھے کچھ کہتا ہے۔ وقت یوں ہی گزرتا گیا۔ اس لڑکے کو آئے 2 سال ہو چکے تھے۔ وہ اچھا تھا یا اچھا بننے کا ناٹک کر رہا تھا، مجھے ابھی انسانوں کی پہچان نہیں تھی، اور میں اپنی پڑھائی میں مصروف ہو گئی اور اس کے بارے میں سوچنا بالکل ترک کر دیا۔ پہلے ارد گرد سے باتیں سننے کو ملتی تھیں کہ وہ ناجائز اولاد ہے کسی کی، اور کچھ لوگ اسے محلے سے نکالنے کا سوچ رہے تھے، اور میری کلاس فیلوز اسے دیکھ دیکھ کر واری صدقے جاتی کیونکہ وہ بہت خوبصورت تھا، پر اچانک سے وہ غائب ہو گیا تھا۔ بڑی بہن کسی لڑکی کو پسند کرتی تھی، بابا نہیں مان رہے تھے کہ وہ لڑکا اچھا نہیں ہے، پر آپی اپنی ضد پر قائم تھی، وہ کسی صورت بھی مان نہیں رہی تھی۔ کئی بار میری آپی نے خودکشی کرنے کی کوشش کی، اور اس دن بابا نے سر جھکائے بیٹھے تھے، اور ماں ان سے کہہ رہی تھی کہ اسی لیے کہتی ہوں کہ بیٹیوں کو سر پر نہیں چڑھاتے، اسے آپ کا ڈر اور خوف ہوتا تو وہ کبھی آپ کے سامنے بولتی بھی نہیں۔ بابا نے کہا کہ میں سب اس کے بھلے کے لیے کر رہا ہوں، کل کو وہ لڑکا اس سے کھلائے گا کہاں سے؟ اس کے تو خاندان والے بھی اس سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے۔ یہ محبت، یہ جذبات کچھ بھی نہیں ہوتے۔ کل کو جب بھوکے پیٹ سونا پڑا تو میری یہی بیٹی روتے ہوئے باپ کے در پر آئے گی، اور سب سے بڑا دکھ ایک باپ کے لیے یہی ہوتا ہے، اپنی بیٹی کو شادی کے بعد اپنے در پر دیکھنا۔ میں اس کی بات نہیں مان سکتا، اس لیے میں نے سوچ لیا ہے کہ میں بڑے بھائی صاحب سے بات کرتا ہوں۔ آخر اور کتنا انتظار کریں؟ بچپن سے بچوں کے رشتے طے ہیں، اس مشکل وقت میں اپنے ہی کام آتے ہیں، پر بابا بھول گئے تھے کہ اب وہ وقت نہیں رہا جب اپنے اس مشکل میں وقت میں کام آئے، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ تایا ابا نے صاف منع کر دیا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کی شادی خاندان میں نہیں کرنا چاہتے، اور رشتے والی بات پرانی ہو چکی ہے، اور ویسے بھی خاندان میں شادیاں کرنے سے آنے والی نسل محفوظ نہیں رہتی، سو مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں۔ بابا کا مان ٹوٹ گیا تھا، بابا چپ چپ رہنے لگے تھے، اور پھر میری بہن نے گھر سے بھاگنے کی دھمکی دی تو بابا نے سادگی سے اس کی وہیں شادی کر دی جہاں وہ چاہتی تھی۔ آپ ہی بہت خوش تھی، پر وہ بہت خود غرض نکلی۔ اپنے ماں باپ کے لیے وہ ایسے انسان کو نہیں چھوڑ سکی جس سے وہ ملے ابھی کچھ ہی ماہ ہوئے تھے اسے، جو اس قابل بھی نہیں تھا۔ پتہ نہیں اس آوارہ کو آپ ہی نے کیسے پسند کر لیا تھا۔ ماں باپ کی محبت کا کوئی مقابلہ نہیں ہوتا، جو خود بھوکے رہتے ہیں، اپنی اولاد کو اچھی سے اچھی زندگی دیتے ہیں، ان کو پالتے ہیں پڑھاتے ہیں تاکہ وہ کچھ بن جائیں۔ آپ ہی کو جب رخصت کیا تو ماں نے کہا کہ آج سے ہمارا اور تمہارا کوئی تعلق نہیں رہا، جس شخص کی خاطر تم نے ہم سے منہ موڑا، اپنے باپ کا سر جھکا دیا، اب اسی شخص کے ساتھ رہنا، مر بھی جاؤ تو کبھی اپنے باپ کی دہلیز پر مت آنا۔ سبھی خاندان والے باتیں کر رہے تھے، کوئی کہہ رہا تھا کہ لڑکی نے اپنی مرضی سے شادی کی، اس لیے کہتے ہیں لڑکیوں کو اتنی چھوٹ نہیں دینی چاہیے، اور کچھ کہنے لگے کہ لڑکی کے باپ نے لڑکے کے بارے میں چھان بین نہیں کی، وہ تو کماتا بھی نہیں ہے، نہ جانے لڑکی کا کیا بنے گا، باپ کو بھی ذرا خیال نہیں آیا۔ بابا بہت پریشان رہنے لگے تھے۔ ہمارے ماں باپ نے ایک عمر گزاری ہوتی ہے، ان کا تجربہ ہماری عمر سے کہیں زیادہ ہوتا ہے، اور میری بہن وہ شادی کے کچھ ہی دن بعد میکے آ کر بیٹھ گئی،
بابا سے ماں سے معافی مانگتی رہی، کہنے لگی کہ بھول ہو چکی ہے، آپ مجھے مارتے، مجھے کمرے میں بند کر دیتے، پر اس شخص سے کبھی میری شادی نہ کرتے۔ کسی نے بھی اس کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ آپ ہی کے شوہر نے آپ ہی کو گھر بھیج دیا تھا، جا کر اپنے باپ سے پیسے لے کر آؤ اور ان سے اپنا حصہ بھی مانگو، میں ان پیسوں سے کاروبار کروں گا۔ اور آپ ہی اسے چھوڑ کر آ چکی تھی اور بابا بستر سے جا لگے تھے۔ خاندان والوں کی باتیں انہیں اندر ہی اندر کھا رہی تھی اور اپنی بیٹی کا رونا بھی ان سے دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ بابا نے بھیا سے مشورہ کیا اور کہا کہ اس گھر میں جو تمہاری بہن کا حصہ بنتا ہے اسے دے دو، اور اسے کہو کہ دوبارہ کبھی اپنے باپ کو اپنی شکل مت دکھانا۔ اس نے اپنی زندگی کا فیصلہ خود کیا تھا، اب خود اس شخص کو بھگتے۔ بھائی نے کہا کہ بابا پہلے چھوٹا سا گھر ہے ہمارا، اور ہماری کون سی زمین جائیدادیں ہیں جو حصہ دیں، صرف یہ کہ اپنا ایک گھر ہے اور اتنے پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس جو ادا کر سکے۔ اور 2 دن بعد خبر ملی کہ میری بہن کا شوہر ایک لڑائی میں مارا گیا۔ میری بہن بابا اور ماں کو کہنے لگیں کہ آپ کی بد دعا لگی ہے، آپ لوگوں نے میرے شوہر کو قبول نہیں کیا تھا۔ میں نے آپ ہی سے کہا کہ جب وہ آپ کو مارتا تھا، آپ کو گھر سے باہر نکال دیتا تھا، تب تو آپ کو خیال نہیں آیا تھا۔ جب بابا کی نافرمانی کر کے اس سے 2 کوڑی کے شخص سے شادی کی تھی، تب ایک بار بھی آپ نے یہ سوچا تھا؟ جن ماں باپ نے آپ کو ساری عمر اپنے سینے سے لگا کر پالا، آپ ان سے وفا نہیں کر سکی؟ ان کو دکھ دے کر آپ نے یہ کیسے سوچ لیا تھا کہ آپ خوش رہ سکتی ہیں؟ اور میری بات سن کر میری بہن مجھے باتیں سنانے لگی۔ ہم سچ کبھی برداشت نہیں کر سکتے، پر کاش جب ہمارے بڑے ہمیں سمجھاتے ہیں تو تب ہم ہی ان کی بات مان لیں۔ بابا ریٹائر ہو چکے تھے اور جو پیسے ملے انہوں نے کچھ بھائی کے کاروبار پر لگا دی اور کچھ میری شادی کے لیے سنبھال کر رکھ دیے۔ میری پڑھائی مکمل ہو چکی تھی جب بابا نے میرا رشتہ میری خالہ کے گھر طے کر دیا تھا۔ میں بہت خوش تھی کیونکہ مجھے بھی اپنا کزن اچھا لگتا تھا، پر شاید میں اسے پسند نہیں تھی، وہ مجھ سے کتراتا تھا۔ اور جس دن مجھے پتہ چلا کہ وہ کسی اور لڑکی کو پسند کرتا ہے اور وہ لڑکی خاندان سے باہر کی ہے، پر خالہ نہیں مانی تھی، جس کی وجہ سے یہ رشتہ نہیں ہو سکا۔ اس لیے مجھے بہت دکھ ہوا تھا، اور ماں نے سمجھایا کہ شادی سے پہلے لڑکوں کو ہر لڑکی سے محبت ہوتی ہے، پر جب بیوی گھر میں آ جاتی ہے تو وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں، اور جو لڑکی اپنے شوہر کا دل جیتنے والی ہو وہ ہمیشہ شوہر کے دل کی ملکہ بن کر رہتی ہے۔ ماں کی باتوں سے میں مطمئن بھی تھی اور ایک ڈر بھی تھا، دل میں، نہ جانے کیا ہوگا، کیونکہ میری کزن نے مجھے صاف کہہ دیا تھا کہ تم شادی کرنا چاہتی ہو تو یہ تمہارا مسئلہ ہے، کل کو مجھ سے کوئی امید مت رکھنا، میں ہر صورت اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کروں گا، اس لیے بہتر ہے کہ تم خود ہی اس رشتے سے جواب دے دو۔ پر میں کیسے بابا کو دکھ دے سکتی تھی، ان سے کیسے کہہ سکتی تھی کہ مجھے وہاں شادی نہیں کرنی کیونکہ میرا ہونے والا شوہر کسی اور کو پسند کرتا ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی تھی اور گھر کے حالات بھی خراب ہو رہے تھے۔ بابا کی صحت بھی دن بدن گرتی جا رہی تھی جب ایک دن بابا کو ہارٹ اٹیک آیا اور ہاسپٹل پہنچنے سے پہلے ان کی جان چلی گئی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جسے سب جھوٹ ہو، بابا ابھی اٹھ جائیں گے، لوگ تو بس تماشا دیکھنے کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں، اور پتہ ہی نہیں چلا کہ کب بابا کا جنازہ ہوا۔ جب ان کو دفنا دیا گیا اور وہ ہمیشہ کے لیے مٹی تلے جا سوئے، بابا کی موت نے سب کو توڑ کے رکھ دیا تھا۔ مجھے ایک پل بھی سکون نہیں مل رہا تھا، ایسا لگتا کہ جیسے ابھی بابا باہر سے آواز دیتے ہوئے آئیں گے اور مجھے پکاریں گے۔ میں دروازے کے پاس بیٹھی ان کا انتظار کرتی رہی، پر بابا نہیں آئے تھے۔ ماں کہتی ہے کہ جانے والے کبھی واپس نہیں آیا کرتے، چاہے کتنے ہی واسطے دے دے ان کو۔ جو ایک بار اس دنیا سے چلا جاتا ہے اس سے ملاقات دوبارہ کبھی نہیں ہوتی، بس یہ تو خواب ہوتے ہیں اور خوابوں کی مہربانی ہوتی ہے، جو جانے والے ہم سے ملنے آ جاتے ہیں ان سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ میں اور ماں ایک دوسرے کے گلے لگ کر روتی رہی، پر صبر آ جاتا ہے، روتے سسکتے ہم مان لیتے ہیں ہمارے اپنے پیارے ہمیں چھوڑ کر جا چکے ہیں، اور خالہ نے بھی رشتہ ختم کر دیا۔ ماں نے کہا کہ کچھ تو خیال کر لو، ایک بہن ہو کر دوسری بہن کے ساتھ اتنا ظلم کر رہی ہو، میں سب کو کیا جواب دوں گی، کیا کہوں گی کہ کیوں توڑ دیا رشتہ، اب تو رانیہ کا باپ بھی نہیں رہا جو سب سنبھال سکے۔ پر خالہ نے کہا کہ وہ مجبور ہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتی، اپنے جوان بیٹے کو میں کھونا نہیں چاہتی، میری مجبوری کو سمجھے۔ جب بھائی کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ پہلے خالہ نے رشتہ کیا کیوں تھا، وہ تو خود آئی تھی، تب کیوں نہیں اپنا بیٹا نظر آیا، اور اب سال بعد ان کو یہ خیال آ گیا کہ بیٹے کی خوشی سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا۔ اب ہمارا بھی کسی رشتہ دار سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرے لیے یہ سب لوگ مر چکے ہیں۔ پہلے تایا انہیں پتہ تھا کہ بچپن سے رشتہ طے ہے ان کے بیٹے کے ساتھ آپ ہی کا، اگر وہ اس وقت بابا کا مان رکھ لیتے تو کبھی میری بہن بیوہ ہو کر گھر نہ بیٹھتی، کبھی بابا اپنے بہن بھائیوں کے دکھوں کو لے کر بیمار نہ ہوتے۔ تایا نے زمین چھین لی اور پھپھو نے کوئی کسر نہ چھوڑی، وہ میری بہنوں کی عزت خراب کرتی رہی، ہم نے رشتہ نہیں دیا تو وہ ہماری دشمن بن گئی، اور اب خالہ وہ بھی ہمارے منہ پر مار کر چلے گئی۔ ماں نے کہا کہ جس نے جو کرنا تھا یہ لوگوں کا ظرف ہے،
تم اپنا ظرف بڑا رکھو۔ بھائی نے کہا کہ یہ سب کہنے کی باتیں ہوتی ہیں، جب کسی کو ہمارا احساس نہیں ہے تو مجھے بھی کسی ایسے رشتے کی پرواہ نہیں ہے۔ وقت گزر گیا، میں ایک کمپنی میں ملازمت کرنے لگی کیونکہ گھر کے حالات بہت خراب ہو چکے تھے۔ بھائی کا کاروبار میں نقصان ہو رہا تھا اور ماں بابا کے جانے کے بعد بہت کمزور ہو گئی تھی اور بیمار رہنے لگی تھی۔ ابھی آپ ہی بیٹھی تھی، جو رشتہ آتا کسی طلاق یافتہ یا پھر 2 بچوں کے باپ کا رشتہ آتا تھا۔ ہم سب بہت پریشان تھے، میری بھی شادی کی عمر ہو چکی تھی، حالات ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے، اور بھائی جب سے باپ بنا تھا تب سے وہ اپنے بچوں کا ہو گیا تھا۔ ماں کیسی ہے، بہنوں کا کیا بنے گا، انہیں اب ہماری فکر نہیں تھی۔ اور چھوٹا بھائی، اس نے بھی اپنی مرضی سے شادی کر لی، اور جہاں جاب کرتا تھا وہیں اپنی بیوی کو لے کر چلا گیا، اور ہم ماں بیٹیاں اکیلی رہ گئی۔ ہر روز آفس جاتے وقت کچھ دیر کے لیے بابا کی قبر سے ہو کر جاتی تھی۔ میں خود کو بہت مضبوط ظاہر کرتی تھی، پر میں بہت کمزور تھی۔ بابا کے پاس آ کر روتی تھی، ان کو بتاتی تھی کہ ان کی بیٹی ان کے جانے کے بعد در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے۔ ایک لڑکی کے لیے باہر نکل کر آج کے دور میں نوکری کرنا آسان نہیں رہا۔ ہر روز کوئی نہ کوئی مجھے تنگ کرتا۔ ایک دن بس میں کچھ آوارہ لڑکے، ان میں ایک میری پھوپھو کا بیٹا بھی تھا، مجھے تنگ کرنے لگا اور دھمکیاں دینے لگے کہ اگر میں نے ان سے شادی نہ کی، اس کی بات نہ مانی، تو وہ مجھے کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑیں گے۔ میں بہت ڈر جاتی تھی، پر گھر پر بھی کسی کو نہیں بتا سکتی تھی۔ میری بہن کا رشتہ آیا ہوا تھا اور ماں نے ہاں کر دی تھی۔ آپے کی بھی ایک نہیں سنی تھی، وہ اب بھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، پر ماں نے کہا کہ اب مزید ہمارا تماشا مت بناؤ، میرے بعد تمہارا کیا ہوگا، کیسے جیو گی، ساری عمر پڑی ہے، اور اس کی شادی کر دی۔ بھابھی نے کہا کہ شکر ہے ایک بوجھ تو کم ہوا۔ پتہ نہیں کیوں بھابھی کا ایسا بوجھ کہنا مجھے اچھا نہیں لگا تھا۔ ہم کون سا اس کے باپ کا کھاتی تھی، اپنا کما کر کھاتی تھی، اور جو پیسے بابا نے میری شادی کے لیے رکھے تھے وہ بھی بھائی نے لے لیے تھے کہ اسی نے شادی کرنی ہے اپنی بہنوں کی، پھر اس کو پیسے سنبھال کے رکھنے سے اچھا ہے کاروبار میں لگا دیا جائے۔ اور ماں نے میرے لاکھ انکار پر بھی بھائی کو پیسے دے دیے تھے۔ اور جب آپ ہی کی شادی ہوئی تو ماں نے پیسوں کی بات کی تو بھائی نے صاف منع کر دیا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرا تو اپنا گزر بسر بہت مشکل سے ہو رہا ہے، کاروبار میں بھی نقصان ہو رہا ہے۔ اور ماں چپ چاپ واپس کمرے میں آ چکی تھی۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ماں باپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد یہ رشتے بدل کیوں جاتے ہیں؟ ماں کہتی تھی کہ رشتے نہیں بدلتے، وہ تو شروع سے ایسے ہی ہوتے ہیں، بس وقت ان کی اصلیت ہمارے سامنے لے آتا ہے۔ میرا رشتہ ماں نے اپنی دوست کے بیٹے سے طے کر دیا تھا۔ وہ لوگ جلد از جلد شادی کرنا چاہتے تھے، جبکہ ماں سے کہا تھا آپ سب کچھ جانتی ہیں پھر بھی میرے ساتھ ایسا کر رہی ہیں۔ ماں نے کہا کہ جو کچھ ہوا اس میں تمہارا کیا قصور ہے، تم سب برا خواب سمجھ کر بھول جاؤ، اور دوبارہ کبھی بھول کر کسی سے یہ ذکر بھی مت کرنا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا۔ مجھے نہ جانے کس گناہ کی سزا ملی تھی، پر ایک دن میری طبیعت خراب ہو گئی اور ڈاکٹر نے ماں سے کہا کہ آپ کی بیٹی 3 ماہ کی حاملہ ہے، اور یہ بات پتہ نہیں کیسے بھابھی نے سن لی اور ایک طوفان کھڑا کر دیا، اور میرے سسرال والوں تک یہ خبر چلے گی اور ان لوگوں نے یہ رشتہ ختم کر دیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرے ساتھ یہ ظلم کس نے کیا تھا۔ اس دن میں لیٹ نائٹ کام سے واپس آتے اپنی عزت کھوتی تھی، اور مجھے کون ہاسپٹل لے کر گیا تھا مجھے نہیں پتا۔ جب ہوش آیا تو میں ہاسپٹل میں تھی اور ماں میرے پاس تھی۔ سب کو یہی کہا کہ میرا ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، پہلے میری عزت کھو گئی اور اب یہ بچہ میرے ساتھ بہت ظلم ہوا تھا۔ میں جینا نہیں چاہتی تھی، کئی بار خودکشی کی کوشش کی تھی۔ ماں نے مجھے سنبھالا اور یہ بات ماں اور میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ یہ بچہ اس کا بھی کیا قصور تھا؟ ماں نے بہت سمجھایا میں اس بچے کا نام و نشان مٹا دوں، اگر کسی کو پتہ چل گیا تو لوگ ہمیں نکال دیں گے۔ اور بھائی اس نے اپنا گھر الگ کر لیا تھا۔ سبھی میرے کردار کی دھجیاں اڑاتے، مجھے اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کا بدلہ چاہیے تھا، اس لیے سوچا پہلے اس بچے کو جنم دوں گی، پھر ان لوگوں کو سزا دلاؤں گی جن لوگوں نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا۔ پر کچھ دنوں سے ہمارے گھر وہی چوکیدار آتا جو کچھ سال پہلے جا چکا تھا، اور اب بہانے سے کبھی کھانے پینے کا سامان اور کبھی ضرورت کی اشیاء دے جاتا۔ سب کو لگتا تھا کہ میں نے نکاح کیا ہے اور وہ لڑکا کہیں بھاگ گیا ہے۔ یہ کسی کا گناہ ہے جس کو چھپانے کے لیے کیسے مظلوم بن رہی ہو، پر ایک لڑکی کبھی بھی ایسی گھٹیا حرکت نہیں کر سکتی۔ اور جب ڈیلیوری کا وقت قریب آیا تو وہی چوکیدار ہمارے ساتھ ہاسپٹل گیا، اور جب ڈاکٹر نے پوچھا اس بچے کا باپ کون ہے تو وہ آگے بڑھا، وہ جو بات اس نے کہی ہمارے سروں پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ اس نے کہا کہ وہ اس بچے کا باپ ہے۔ میری ماں نے اسے گریبان سے پکڑ لیا اور اس کو مارنے لگی، وہ چپ چاپ مار کھاتا رہا۔ مجھے اس سے نفرت محسوس ہو رہی تھی، اور میرے گھر والوں نے ہاسپٹل میں ہی میرا اس شخص سے نکاح کر دیا۔ اور جیسے ہی گود میں بچہ آیا وہ مجھے لے کر اپنے گھر چلا گیا، اور میں اس کا گھر دیکھ کر حیران ہو گئی۔ اتنا بڑا گھر، وہ ایسے کیوں رہتا ہے؟ اور اندر سے ایک بوڑھی عورت جو میری ماں کی عمر کی تھی میری طرف آئی، اور وہ ہماری کمپنی کی آنر تھی۔ وہ جیسے مجھ سے ملنے لگی میں ان سے دور ہو گئی، مجھے خود سے بھی گھن محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ ان کا بچہ ان کو دیکھ کر خود یہاں سے کہیں بہت دور چلے جاؤں گی۔ میری زندگی کو عذاب بنا کر یہ لوگ کیسے خوشی سے جی رہے ہیں؟ مجھے میرے گھر والوں کی نظروں میں، میری اپنے کی نظروں میں مجھے گرا دیا گیا تھا۔
میرے شوہر کا نام ارسلان تھا، وہ میرا بہت خیال رکھتا اور اس کی ماں اپنے پوتے کو ایک پل کے لیے بھی خود سے دور نہ کرتی، جبکہ میں اپنے شوہر کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ ایک دن اس نے کہا تھا کہ مجھے تم سے طلاق چاہیے، میں کسی صورت بھی تم جیسے گھٹیا انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اس نے کہا کہ رانیہ، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، پچھلے 8 سال سے تمہیں چاہتا آ رہا ہوں، پر میں غلط نہیں ہوں۔ اور میں نے اس کا مذاق اڑایا تھا۔ میں نے کہا کہ تم تو خود ناجائز اولاد تھے، تم نے سوچا اپنا بدلہ بھی دوسروں سے لے لوں، اس لیے خود کا بچہ بھی ناجائز پیدا ہوا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ تمہاری ماں بھی ابھی بات پوری نہیں ہوئی تھی جب میرے شوہر نے مجھے تھپڑ مارا تھا اور کمرے سے چلا گیا۔ میری ساس نے سب کچھ سن لیا تھا، وہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ رانیہ، تم جیسا سوچ رہی ہو ویسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ تمہارے میڈیکل کی فائل ہے۔ اس دن جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا اس میں میرے بیٹے کا کوئی قصور نہیں ہے، اس فائل میں تمہارے گناہگار کا نام موجود ہے۔ میرے بیٹے نے تو تمہاری جان بچائی تھی، وہ گناہگار نہیں ہے۔ اس نے تمہیں لوگوں سے بچانے کے لیے اس نے سب سے جھوٹ بولا تھا کہ وہ اس بچے کا باپ ہے، اسی لیے تم سے نکاح کر لیا تھا۔ میرے بیٹے نے اپنی زندگی میں ناجائز کا مطلب جانا ہے، وہ جائز ہوتے ہوئے بھی ناجائز کا لفظ سنتا آیا ہے۔ پھر میری ساس نے کہا کہ میں 2 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی، بہت امیر خاندان سے تھی اور یونیورسٹی میں ایک لڑکے سے محبت کر بیٹھی۔ وہ مجھے بہت سمجھاتا کہ میرے اور تمہارے اسٹیٹس میں بہت فرق ہے، پر میں اپنی ضد پر قائم رہی۔ اور جب وہ اپنی ماں کے ساتھ میرے گھر رشتہ لے کر آیا تو میرے بابا سائی نے اسے ذلیل کر کے اس گھر سے نکال دیا تھا اور میں نے اپنی محبت کی خاطر اپنے گھر کو چھوڑ دیا۔ وہ جا کر اسی لڑکے تیمور سے شادی کر لی اور دوسرے شہر جا کر ہنسی خوشی رہنے لگی۔ 1.5 سال ہو چکا تھا، پر یہ بھول گئے تھے کہ میرے گھر والے مجھے قبر سے بھی نکال لیتے، پر مجھے ایک امید تھی کہ میرے بابا صحیح مان جائیں گے، پر ایسا نہیں ہوا اور اس دن میری آنکھوں کے سامنے میرے شوہر کو مار دیا گیا۔ اس کا خون بہہ رہا تھا، میرے باپ اور بھائی اسے پیٹ رہے تھے، میرا شوہر میرے سامنے تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ ایک عورت کے لیے اس کا شوہر ہی سب کچھ ہوتا ہے، اور اسی رات میں نے ایک بچے کو جنم دیا تھا اور میرے گھر والوں نے اسے مروا دیا تھا، پر اس کا زندہ رہنا لکھا تھا، اسے ایک عورت پالنے لگی۔ پھر جب وہ عورت مر گئی تو میرے بیٹے کو سچائی پتہ چلی کہ وہ اس کا اپنا بیٹا نہیں ہے۔ وہ در در کی ٹھوکریں کھانے لگا اور چھوٹا موٹا کام بھی کرنے لگا۔ میں بھی سمجھی تھی کہ وہ مر چکا ہے۔ میری شادی ہو گئی، میں روز مرتی تھی، اپنے پیار کو بھول نہیں پا رہی تھی۔ جب ایک دن تمہارے پیچھے آفس میں ارسلان آیا تھا، میں اسے دیکھتے ہی پہچان گئی تھی۔ وہ اس دن تم سے اپنی محبت کا اظہار کرنے آیا تھا۔ وہ میرا بیٹا ہے، پر وہ مجھے دیکھتے وہاں سے چلا گیا۔ تمہاری وجہ سے مجھے میرا بیٹا ملا۔ جس دن تمہارے ساتھ ایسا ہوا، میرا بیٹا میرے پاس آیا، مجھے لگا تھا کہ وہ حقیقت نہیں جانتا کہ میں اس کی ماں ہوں، پر وہ تو سب کچھ جان چکا تھا۔ اس نے کہا کہ رانیہ کے ساتھ ایسا ہوا ہے، اسے ابھی آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے، ورنہ پولیس کیس بن جائے گا اور اس کی عزت مزید خراب ہو جائے گی۔ وہ جانتی ہو ارسلان نے ان لوگوں کو زندہ نہیں چھوڑا جس نے تمہارے ساتھ ایسا کیا تھا، وہ تمہاری پھپھو کا بیٹا تھا جسے تم نے شادی سے انکار کر دیا تھا۔ یہ کہہ کر جا کر اپنی شکل دیکھو، کیا تمہیں لگتا ہے کہ تم میرے قابل ہو؟ اور اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر یہ گھٹیا کام کیا تھا۔ اسے تڑپا تڑپا کے خود تمہارے شوہر نے مار دیا۔ جسے تم آج ناجائز کہہ رہی ہو، یہ میرا نکاح نامہ میرے بچے کی حقیقت کے وہ جائز ہے۔ اور اپنی ساس کی باتیں سن کر میں شرمندگی کے مارے سر جھکا چکی تھی۔ اور تب میری ساس نے بتایا کہ ہاسپٹل میں اس دن نکاح سے پہلے تمہاری والدہ کو سب کچھ بتا دیا گیا تھا، اسی وجہ سے وہ نکاح کے لیے مان گئی تھی۔ میرے بیٹے نے بہت دکھ سہے ہیں، پر وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ میں ایک ماں ہونے کے ناطے بس اپنے بیٹے کی خوشیاں مانگتی ہوں، اسے قبول کر لو۔ اور میں روتی رہی۔ وہ شخص جو میرا محسن تھا، میں اسے غلط سمجھتی رہی۔ میں نے اپنے شوہر سے اپنی ساس سے معافی مانگی تھی۔ میری شادی کو 12 سال ہو چکے ہیں، ہمارے 3 بچے ہیں اور ایک خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم سب کچھ بھول چکے ہیں، پر لوگ ایک لڑکی کا ماضی نہیں بھولتے۔ پر مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ بابا کے بعد میرا شوہر تھا جو میری ڈھال تھا۔ مجھے اپنے شوہر کے ساتھ فخر تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی کسی لڑکی کو تب بھی نہیں اپناتا اگر پتہ چل جائے کہ وہ کسی لڑکے سے پہلے بات کرتی رہی ہے، اور تمہارے ساتھ تو اتنا برا ہوا ہے۔ پر میں کہتی ہوں کہ سچی محبت کرنے والے کبھی ساتھ نہیں چھوڑتے، چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔